السلام علیکم. ٹی وی فلم کے بہت ہی مایہ ناز فنکار، آرٹسٹ اور نہایت نفیس شخص عابد کشمیری صاحب آج جو ہے وہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. اس ٹائم ہم ان کے گھر کے باہر موجود ہیں. جو شوبز کے لوگ ہیں وہ فقدن آ رہے ہیں. اس ٹائم چاند برال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر بہت دکھ کا لمحہ ہے. یقیناً استادوں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا اور بڑے اچھے انسان تھے، بڑے اچھے فنکار تھے. کیا کہیں گے آج وہ اس دنیا سے جو ہے کوچ کر گئے ہیں؟ ایک ہنسی کی پٹاری جو ہے وہ بند ہو گئی ہے پھر. اور ایسے انسان بار بار دنیا میں کہاں آتے ہیں؟ اتنے پیارے، اتنے نفیس انسان. میں آپ کو بتاؤں کہ میں 20 سال سے تعلق ہے ان کے ساتھ، 20 سال تعلق رہا. تو ابھی جب امریکہ سے واپس آ رہے تھے تو مجھے سب سے پہلے انہوں نے میسیج کیا کہ بھائی میں آ رہا ہوں، تو میں نے انٹرویوز وغیرہ کرنے ہیں، ٹیلی ویژن پہ جا کے شوز کرنے ہیں، تو تم ذرا سب کو بتا دو. تو میں نے کہا، چونکہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے، تو آج کہہ لیں کہ بڑا لاس ہوا ہے ڈرامہ انڈسٹری کا، لافٹرز کا لاس ہوا ہے. عابد کشمیری صاحب چلے گئے ہیں. گلو بادشاہ کس کو کہہ رہے ہو، خیر ہو آپ کی. ایکسنٹ یہ ایسے ڈائلاگ تھے جنہوں نے پورے پاکستان میں دھوم مچائی اس ٹائم پہ. سو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور بڑا لاس ہوا ہے ہمارا. سر کیا کہیں گے کہ اسٹیج جو تھا انہوں نے ایک بڑی مدت کیا لیکن ایک دم ہی اس کو چھوڑ دیا، کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کے بڑے قریب تھے. کیا انہوں نے آپ کو بتایا؟ اصل میں ایک ایج بھی تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ کاشف صاحب جو ان کے بیٹے ہیں وہ امریکہ میں سیٹل ہو گئے تھے، اور پھر کاشف صاحب نے ان کو فورس کیا کہ آپ امریکہ میں میرے پاس آ جائیں. تو وہ آج کل اپنے بیٹے کے پاس امریکہ میں تھے. تو اب یہ جو ٹائم پیریڈ تھا کام کرنے کے بعد والا، وہ انہوں نے امریکہ میں گزارا. پاکستان میں جب آتے تھے تو وہ ٹیلی ویژن پہ شوز وغیرہ کرتے تھے اور لوگوں کو ایک دفعہ پھر ہنساتے تھے. بٹ ایسا ہی ہے، زندگی ایسے ہی چلتی ہے اور لائف ایسے ہی کنٹینیو رہتی ہے. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن ایسے نگینے لوگ، ایسے حسین فنکار یہ کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں. چاند صاحب، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسی بات جو آپ کو یاد ہو اور آپ اس کو سوچ کے جو ہے غمگین ہو جائیں کہ یار میرا ان کے عابد صاحب کے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، میں آگے پہلے بھی بتا رہا تھا کہ ہم لوگ اسٹرگل پیریڈ تھا اس ٹائم پہ، تو پیسے اتنے نہیں تھے ملتے تھیٹر پہ. تو میں نیا لاہور آیا تھا، تو اس دن مجھے پیسوں کا پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی کوئی کرایہ شرایہ ہے، جس دن نہیں ہوتا تھا. اسپیشل پوچھتے تھے، اسپیشل پوچھتے یعنی کہ تھے، جج کر لیتے تھے. جج کر لیتے تھے. اور مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ آج پیسے نہیں. خاص طور پہ اس دن پوچھتے تھے جس دن میری پاکٹ خالی ہوتی تھی. آگے پیچھے سارے دن چلتے رہتے تھے، وہ ہنسی مذاق اور روٹی شوٹی چلتی رہتی تھی. عموماً یہ چیز جو ہے ماں باپ جج کرتے ہیں کہ آج تو اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ یا ماں باپ جج کرتے ہیں، تو یا عابد کشمیری صاحب کے پاس یہ ہنر تھا کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج خالی ہے، آج میرے پتر کو پیسے نہیں ہیں. ہاں. تو وہ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے پوچھتے تھے کہ ہاں جی کوئی کرایہ شرایہ تو نہیں چاہیے تھا. میں سر تمہیں پتہ ہی ہے، لو یار اب پھڑو، تسی روٹی کھاؤ، میں بھاویں جاواں یا نہ جاواں، پھڑو. تو وہ دے کے بھیجتے تھے. تو آج ان کی یہ باتیں یاد آتی ہیں تو دل دکھی ہوتا ہے. بس اللہ کا نظام ہے، چاہنا سب نہیں ہے. چاند صاحب مجھے بتائیے گا، ان کا ایک انٹرویو جو تھا بہت وائرل ہوا، جس میں وہ کہتے تھے کہ یار تھیٹر میں جو ہے نا ہمارے مزاج کا کام نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے میں نے جو ہے نا بیک فٹ میں آیا اور میں کام کرنا نہیں چاہ رہا، کہ کنٹینیو نہیں رکھنا چاہ رہا. کیا اس میں حقیقت تھی؟ صحیح بات تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے جو ان کے فیلوز تھے، جو اس وقت کے لوگ تھے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ بھی تھیٹر چھوڑ چکے تھے. اور کشمیری صاحب جو تھے وہ بڑا صاف ستھرا، بڑا بہترین اور مزیدار کام کرنے والے لوگ تھے. مطلب وہ اس طرح کا ولگیرٹی والا یا جینون اداکار تھے، اور انہوں نے صحیح معنوں میں ہنسایا ہے لوگوں کو. اور ایسے فنکار تھے جو کم بات کر کے ہنسا دیتے تھے. تو ایسے لوگ کہاں آتے ہیں؟ ایسے آرٹسٹ تو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. سر ان کی فیملی سے بات ہوئی، کیا کہنا ہے ان کا؟ کب نماز جنازہ ادا ہوگا؟ جی ابھی کاشف صاحب جو ان کے بیٹے ہیں امریکہ میں ہیں، جو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میرا حال ہے کل تک آ جائیں گے. تو غالباً سنڈے کے دن نماز ظہر کے بعد ان کا جنازہ ہے، جو میرے سننے میں آ رہا ہے. لاسٹ میں مجھے بتائیے گا کہ سینئر فنکار جو ہے وہ فقدن جا رہے ہیں، اور سردار کمال جیسے دیکھا کیا حسین فنکار تھے سردار صاحب. عابد کشمیری صاحب اور طارق ٹیڑی صاحب، کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیج پہ جو سکھانے والے لوگ تھے جونیئر کو، وہ کس سے سیکھیں گے؟ کس سے وہ کہیں گے کہ یار ہمیں یہ سکھاؤ، کس طرح کام ہوگا؟ دیکھیں وہ سکھانے والے واقعی چلے گئے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بٹ زمانہ بہت بڑا استاد ہے، سیکھنے سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری ہی رہے گا.
جو سیکھنے والے ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے قطرہ قطرہ کر کے دریا اکٹھا کریں گے، اور یہ سلسلہ تو چلتا رہے گا اور زمانہ آگے بڑھتا رہے گا. بٹ یہ جو کمی ہے، یہ جو لاس ہے، یہ کبھی نہیں پورا ہوگا. یقیناً یہ لاس کبھی نہیں پورا ہوگا. شاہ صاحب لاسٹ میں جاتے ہوئے وقت تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے گلو بادشاہ کا ایک ڈائلاگ. خیر ہو آپ کی، کس کو کہہ رہے ہو؟ گلو بادشاہ. جی ناظرین، یقیناً عابد کشمیری صاحب جو ہیں وہ آج اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور وہ استاد فنکار تھے اور جینون فنکار تھے جن کو کام آتا تھا، جو جگ نہیں ویریشن سے کام لیتے تھے، اور لوگوں کو جو ہے ایک دفعہ آگے جا کے جب پیچھے مڑ کے دیکھتے تھے نا، جیسے ببو برار صاحب، تو لوگ ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے. اپنی رائے سے ضرور اظہار کیجیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.